معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ نشست مختلف خواتین و حضرات کی طرف سے بھیجے گئے سوالات جن کا تعلق عشر و زکوٰۃ کے ساتھ ہے اس کے بارے میں یہ نشست منعقد کی گئی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی اہم رکن ہے۔ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، لوگوں اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر، وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنی بیماریوں، دکھوں، پریشانیوں کا علاج کر لو صدقہ دے کر۔ تو اس قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہم اگر مطالعہ کریں تو زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 40 مقامات پر مختلف پیرائے میں اللہ نے بار بار یاد دہانی زکوٰۃ کی کروائی ہے۔ اب اس کی تفصیلات، اس کے فضائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف کیونکہ مسائل جو پوچھے گئے ہیں ان کی روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلا سوال ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ و عشر صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ زکوٰۃ و عشر سے مسجد کی تعمیر، تالاب اور قبرستان کی چار دیواری وغیرہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کسی کو مالک بنانا شرط ہے۔ یہ رفاہ عامہ کے کام جو ہیں یہ عشر و زکوٰۃ سے نہیں کیے جا سکتے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک مالدار آدمی ہے اور اس کی اولاد ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ الگ ہے باپ سے، اس پر کوئی ایسے حالات آ گئے ہیں کہ باپ بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا اور وہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے مالدار کے بیٹا جو کہ غریب ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو شرعاً زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرا اور مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ جس انسان کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ اس سے گزر اوقات ہو سکے، مثال کے طور پر ملازم ہے یا اس کا کوئی کاروبار ہے لیکن وہ اس کا گزر اوقات نہیں ہوتا، تو ایسا ملازم جس کی تنخواہ سے اس کے بچوں کا پیٹ نہیں پالا جا سکتا، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں دی جا سکتی، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ اصول اور فروع، اصول سے مراد ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، یہ اصول ہیں۔ فروع سے مراد اولاد، اولاد کی اولاد، نواسے، یہ فروع ہیں۔ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کے ذمے ویسے فرض ہے، اسی طرح اپنی اولاد کا پیٹ پالنا ماں باپ کے ذمے فرض ہے، تو اس لیے نہ اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور نہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی غریب ہیں، آپ کی بہنیں غریب ہیں، آپ کی خالائیں، پھوپھیاں، چاچو، ماموں، جتنے بھی رشتے ہیں، ان کے علاوہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل اجر ہے۔ ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو وہ زکوٰۃ دینے میں اللہ اور اس کے رسول نے ڈبل ثواب رکھا ہے۔ اس لیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دائیں بائیں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو اس لیے خواتین و حضرات کو زکوٰۃ نکالتے ہوئے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر کرنی چاہیے، وہ رشتہ دار جو مستحق زکوٰۃ ہوں ان تک زکوٰۃ پہنچائی جائے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھا جائے، زکوٰۃ میں نیت کرنا شرط ہے۔ ایسے آپ چاہے کروڑ روپیہ چلا دیں، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی شرط ہے کہ نیت کرنا کہ یہ میں پیسے دے رہا ہوں، کس لیے دے رہا ہوں۔ ہاں، آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنے رشتہ دار کو تو ان کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اس لیے کہ ان کا نفس مجروح ہوگا
کہ ان کو پریشانی ہوگی کہ دیکھو آج ہمارے اوپر ایسا وقت آ گیا ہے، آج ہمارا بھتیجا اپنے چچا یا پھوپھی کو زکوٰۃ کے پیسے کہہ کے دے رہا ہے، تو ان کی ویسی خدمت کر دیں، چاہے آپ زکوٰۃ کی دے رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر خیال رکھنا چاہیے، خاص کر کے اپنے رشتہ داروں کو جب آپ کو ان کی خدمت کریں تو ان کی ویسے کریں جس طرح رمضان شریف آ رہا ہے کہ یہ آپ سحری افطاری کے لیے راشن وغیرہ لے لیں، عید آ رہی ہے تو بچوں کے کپڑے لے لیں، اسی طریقے سے مطلب ان کو ان کا یہ حد کے عزت جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کو باعزت طریقے سے زکوٰۃ کے پیسے دیں تو انشاءاللہ اس کے اندر ڈبل ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ سوال پوچھا گیا کہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ یہ میل کچیل ہے اور سادات کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، اس لیے اگر سید غریب ہے تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ نسبت کا خیال رکھتے ہوئے ویسی ان کی خدمت کرے اور ان کی ضرورت پوری کرے، لیکن زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا سید کو زکوٰۃ نہیں، یہ میل کچیل جو ہے یہ میرے خاندان کو دینی جائز نہیں ہے، یہ باقی رشتہ داروں کو آپ دے سکتے ہیں لیکن سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن سید کی ضرورت کی جو ہے پورا کرنا اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا ہے کہ داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہاں، کیونکہ داماد بیٹی کو تو انسان زکوٰۃ دے نہیں سکتا، لیکن جو داماد ہے وہ اگر غریب ہے، اس کا گزر اوقات نہیں ہو رہا تو اس کو داماد کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بڑا اہم پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کسی کو قرضہ دیا، اب اس آدمی کے حالات نہیں ہیں کہ وہ قرضہ واپس کر سکے، اب کیا وہ نیت اگر یہ کر لے کہ اچھا وہ جو میرے پیسے میں نے فلاں کو دیے ہیں وہ میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں؟ یوں جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ جب آپ نے اس شخص کو پیسے دیے ہیں تو اس وقت آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، آپ نے قرضہ اس کو دیا تھا۔ اب اس کی ادائیگی کا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور غریب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ شریعت نے اس کے اندر بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے سے 50,000 روپے لینا ہے، وہ دے نہیں سکتا ہے، اب آپ سوچتے ہیں کہ میں ایسے معاف کر دوں، میری اپنی پوزیشن نہیں ہے، چلو میں اپنی زکوٰۃ ادا کر لوں، تو اس کو آپ یہ کہیں کہ وہ قرضہ لے کر ایک دن کے لیے کسی آدمی سے قرضہ لے کر 50,000 روپے وہ آپ کو واپس کرے، اور آپ کو وہ یہ کہے گا کہ یہ جو میں نے آپ کا قرضہ دینا ہے یہ آپ اس کو لے لیں۔ آپ نے وصول کر لیا، وصول کرنے کے بعد نوٹ گننے کے بعد اب آپ نیت کریں کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ لے لیں، تو پھر وہ اپنے یہی زکوٰۃ کے پیسے جو اس نے آپ کو دیے تھے، جو قرضہ اس نے آپ کو دیا تھا، اور آپ اس کو واپس اب کر رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے، کیونکہ اب دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس کی زکوٰۃ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور غریب کا وہ جو قرضہ ہے وہ اتر جائے گا۔ تو یہ ایک صورت ہے، ویسے نیت کرنے سے ایسے قرضہ جو ہے نا وہ نہیں زکوٰۃ میں بدل سکتا، اس کا ایک ہیلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو کہیں قرضہ لے آئے، قرضہ لے کے آپ کو پیسے دے دے، اور پیسے دینے کے بعد آپ پھر اب نیت کر کے اس کو واپس کریں، یہ جائز ہے۔ اچھا، گھریلو ملازمین کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، لیکن وہ تنخواہ میں نہیں شمار کر سکتے، آپ ان کی ویسی مالی خدمت کر سکتے ہیں، رمضان شریف ہے، عید ہے، ان کے بچے سکول پڑھتے ہیں، ان کے لیے ضروریات ہیں، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے آپ کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو تنخواہ کے اندر دیں، یہ نہیں ہے، ویسے زکوٰۃ ملازمین کو دینی جائز ہے۔ اسی طرح ایک غریب قیدی ہے اور وہ اس لیے قید گزار رہا ہے کہ اس کے پاس جو جرمانہ لگا تھا وہ اس کے جرمانے کی رقم ادا کرنے کے اس کے پاس پیسے نہیں، وہ بیچارہ کئی مہینوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب کوئی آدمی اس کی طرف سے وہ اس کی جرمانہ ادا کر دے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جا کے اس کی ملاقات کریں اور اس کو پیسے دیں، یہ اپنی زکوٰۃ کی نیت کر کے اس کو دیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے، وہ پھر اپنے وہاں گورنمنٹ کے ادارے کے اندر پیسے جمع کروائے، اس طریقے سے اس بیچارے کی رہائی بھی ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح مریض کو زکوٰۃ کی رقم سے ادویات لے کر دینا جائز ہے، اور اگر اس کا آپریشن ہونا ہے
تو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں دے سکتے ڈاکٹر کو، بلکہ آپ پہلے اس مریض کو دیں گے اور کہیں گے یہ ڈاکٹر نے جو آپ سے پیسے مانگے ہیں اس کے لیے آپریشن کے لیے، یہ آپ اپنا آپریشن کروا لیں۔ تو ایک دفعہ اس کی ملکیت ہو گئی، اس نے وصول کر لیے، اب وہ ڈاکٹر کو دے یا ادویات خریدے، اس طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر لوگ بے روزگار ہیں، ان کے ذرائع آمدن نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں، مکان وغیرہ ان کا اپنا ذاتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بالکل عشر بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ باقی عشر و زکوٰۃ کی رقم سے نلکا لگوانا، واٹر پمپ لگوانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ میں آتے ہیں۔ ہاں اگر کسی آدمی کے گھریلو مسئلہ ہے اور اس کے گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم سے 10,000 روپے دیتے ہیں، یہ نلکا لگوا لو یا اپنی ضرورت پوری کر لو، یوں تو جائز ہے، لیکن نلکا لگوا کر خود اور رفاع عامہ کے لیے خرچ کرنا زکوٰۃ کی رقم سے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ زمین ٹھیکے پر لی تو عشر کس حساب سے نکالیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ ایک اصول سمجھ لیں، عشر اس کے ذمے لازم ہے جس نے فصل اٹھانا ہے، چاہے وہ ٹھیکیدار ہے چاہے وہ مالک ہے۔ تو اب عشر نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ٹوٹل جو پیداوار ہوگی وہ اگر نہری زمین ہے تو 20واں حصہ دینا ہے، اگر بارانی زمین ہے تو اس کا 10واں حصہ عشر دینا ہے، اخراجات نکالنے کے بغیر۔ یہ جو تھریشر کا خرچہ ہے، یہ کھاد کا خرچہ ہے، یہ اسپرے کا خرچہ، یہ خرچے نہیں نکالنے، ٹوٹل پیداوار۔ اور جو بٹائی پر آپ نے دی ہوئی ہے کہ مزیرے کو آدھا اس کا ہے آدھا آپ کا ہے، تو ہر آدمی اپنا عشر دے گا، مالک اپنے حصے کے جو فصل ملے گا اس کا دے گا، اور مزارع جو اٹھا رہا ہے وہ اپنے حصے کا عشر ادا کرے گا۔ یہ عشر کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ سونے کے جو زیورات ہیں ان کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی، اور کھوٹ یا نگ وغیرہ نکالے جائیں گے یا ٹوٹل وزن پر زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو اس کا صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کا سنارے سے جس سے آپ صراف سے آپ نے بنوایا ہے، عموماً جو پرچیاں ہوتی ہیں جب زیور بنوایا جاتا ہے اس سے لکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس میں تولہ کے پیچھے ماشا کھوٹ ڈالا ہے، تو اس حساب سے کھوٹ بھی نکال لیں اور نگ کا وزن بھی نکال کے جو خالص سونا ہوگا اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی مال خرید کیا گیا ہے اور اس کی قیمت پیشگی ہم نے اس کمپنی کو دے دی ہے لیکن مال ابھی ہمارے پاس نہیں پہنچا، تو کیا رقم دینے کے بعد وہ مال جو ابھی ہمارے قبضے میں نہیں آیا اس کی زکوٰۃ دینی ہے؟ نہیں، جب تک آپ کے ہاتھ میں وہ مال نہیں آئے گا اور وہ مال آپ کی حفاظت میں آنے کے بعد پھر اس پر وہ سال گزرے گا تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ جس کی آپ نے صرف ابھی پیمنٹ کی ہے اور مال نہیں آیا ہے اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پوچھا گیا کہ مکان یا دکان پر جو ایڈوانس دیا جاتا ہے اور وہ ایڈوانس جب معاہدہ ختم ہوتا ہے تو وہ جو مالک جو ہے وہ دینے والے کو جس کو دکان دی ہے اس کو واپس کر دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ کس نے دینی ہے؟ اس کی زکوٰۃ جس جو مالک کی دکان ہے جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں ایڈوانس اس نے نہیں دینی، کیونکہ مالک اس رقم کا کون ہے؟ جو دکان کرائے پر لے رہا ہے یا جو مکان کرائے پر لے رہا ہے۔ تو فلہذا اس رقم کی جتنے عرصے بھی وہ اس دکان کے مالک یا مکان کے مالک کے پاس وہ رقم رہے گی، زکوٰۃ کس نے دینی ہے؟ جس نے گروی رکھی ہے، جس نے ایڈوانس دیا ہے، زر ضمانت دیا ہے، اس نے دینی ہے، کیونکہ یہ رقم اس کو واپس آنی ہے، فلہذا جتنے سال بھی اس کے پاس پڑی رہے گی یہ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو اسی طرح اور سوال پوچھا گیا ہے کہ کمپنی کے شیئر پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کمپنی کے شیئر پر زکوٰۃ کا حکم یہی ہے کہ یہ بھی شیئر کے ریٹ کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت اس شیئر کا جو ریٹ ہے اس حساب سے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کتنے شیئر ہیں اور ان کی کیا مالیت بنتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ باقی اپنے بینک بیلنس دیکھیں گے، گھر کا زیور دیکھیں گے، اور جو پلاٹ وغیرہ آپ کے پاس کمرشل بیس پر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے آپ نے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔
اسی طرح جو پلاٹ آپ نے کمرشل بیس پر لی ہوئی ہیں یا سونا ہے، جس چیز کی بھی زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں وہ اس وقت کی ویلیو کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ سونا تو آپ نے خرید کیا تھا 50 روپے تولہ، تو اب جو زکوٰۃ آپ اس کی ادا کر رہے ہیں تو اب لاکھ روپے تولہ ہے تو آپ لاکھ روپے کے حساب سے دیں گے۔ پلاٹ آپ نے خرید کیا تھا 2 لاکھ روپے میں، اب اس کی مالیت ہوگی یہ 20 لاکھ روپے، تو فلہذا اب 20 لاکھ روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ بھول میں ہوتے ہیں اور یہ کمرشل بیس پر جو پلاٹ ہوتے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور باقی بھی معاملات جو ہیں ان کے اندر وہ سستی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مال کے اندر زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی وہ مال ہلاک ہو جائے گا، وہ چوری کی نظر ہو جائے گا، وہ کسی اور نقصان کی نظر ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر۔ زکوٰۃ میں کس وقت کی مدویت میں نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سوال یہ جس وقت زکوٰۃ واجب ہوئی ہے یا جس وقت زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، تو ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہے زکوٰۃ کا واجب ہو جانا، ٹائم آ جانا، ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے وقت۔ تو جس وقت آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں نا اس وقت کی ویلیو دیکھنی ہے کہ اب جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اسی طرح ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور میں نے آج تک اس کی زکوٰۃ نہیں دی سونے کی، تو اس کا اب کیا طریقہ کار ہے؟ تو گزشتہ سالوں کی جو زکوٰۃ آپ نے نہیں دی تو آپ دیکھیں گے آپ کی شادی کس سال ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو 1 سال پورا ہوا ہے اس وقت اس کی سونے کی کیا قیمت ہے، یہ صراف کے پاس وہ سارے ریٹ ہوتے ہیں، تو ہر سال کی سونے کی قیمت کا حساب کر کے اب شریعت نے اس میں آپ کو 2 اختیار دیے ہیں۔ ایک اختیار یہ ہے کہ آپ ساری کی ساری یکمشت دے دیں، دوسرا یہ ہے کہ ساری دینی مشکل ہے کیونکہ 10 سال کی زکوٰۃ ہے، تو تھوڑی تھوڑی اس کی ادائیگی شروع کر دیں ہر مہینے کے حساب سے، اس کے اندر آپ کی بھی آسانی ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ اس دوران آپ پر موت آ جاتی ہے تو اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو دیکھ کر کہ اس میری بندی نے مجھ سے ڈرتے ہوئے میرے فرض کو پورا کرتے ہوئے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃوں کی ادائیگی شروع کر دی تھی، تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے ادائیگی شروع کر دی تھی۔ اور اگر اسی طرح غفلت کے اندر وقت گزار دیا ساری زندگی اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ آخرت کے اندر بہت گھمبیر مسائل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی جو رمضان شریف کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے جو بیان کیے جائیں گے۔ مزید رمضان کے حوالے سے اگر کسی خواتین حضرات کو جو بھی مسائل درکار ہوں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جو جامعہ قادریہ کا پیج ہے اس پر آپ سوالات بھجوا سکتے ہیں، تاکہ جس وقت جو موضوع بیان کیا جائے اس موضوع کے متعلق جتنے بھی سوالات آئے ہوئے ہوں تو ان کی ادائیگی کر دی جائے۔ امید ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے خواتین و حضرات کو مسائل کا فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔